فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ صبح کے اور شام کے جو اذکار ہیں ان کا صحیح وقت کیا ہے؟ کیا ہم صبح کے اذکار فجر کے بعد کر سکتے ہیں اور شام کے اذکار مغرب کے بعد کرنا ہے یا عصر کے بعد کرنا ہے؟ دیکھیے، جو صبح اور شام کے اذکار ہیں ان کا جو وقت ہے، اس مسئلے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے اور ائمہ کے ہمیں الگ الگ اقوال ملتے ہیں۔ اس مسئلے میں بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے کیونکہ ائمہ کے ہمیں الگ الگ اقوال ملتے ہیں۔ صبح کے اذکار کے سلسلے میں بعض ائمہ کا کہنا ہے کہ صبح صادق سے لے کر یہ وقت طلوع آفتاب تک باقی رہتا ہے، اور بعض ائمہ کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر ضحیٰ کے وقت تک باقی رہتا ہے، یعنی ظہر کے قریب وقت تک، ظہر سے پہلے تک کا یہ وقت باقی رہتا ہے صبح کے اذکار میں۔ شام کے اذکار کے سلسلے میں بعض ائمہ کہتے ہیں کہ عصر سے لے کر یہ غروب آفتاب تک رہتا ہے، یعنی مغرب سے پہلے تک یہ وقت رہتا ہے، عصر کے بعد سے مغرب تک۔ اور بعض ائمہ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد سے لے کر یہ وقت 1/3 رات تک باقی رہتا ہے، اور بعض ائمہ کہتے ہیں کہ یہ شام کے اذکار کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ مغرب کے بعد سے ہوتا ہے اور ختم 1/3 رات پر ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دن کے دونوں اطراف کے اذکار کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک ہوتا ہے اور عصر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ تو اس مسئلے میں بہت زیادہ وسعت پائی جا رہی ہے۔ سب سے بہتر وقت اذکار کا جو ہے صبح کے، وہ ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور جو شام کا وقت ہے وہ ہے عصر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ یہ سب سے بہتر وقت ہے، لیکن وسعت اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے اذکار فجر کے بعد بھی کرتا ہے، یعنی وہ ظہر سے پہلے تک اپنے صبح کے اذکار پورے کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب شام کے اذکار کے اندر اگر کوئی شخص، بہتر اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ عصر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے اذکار کو پورا کر لے، لیکن اگر وہ اس وقت پورے نہیں کر پاتا تو 1/3 رات تک وہ اپنے اذکار پورے کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے شام کے اذکار کا وقت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ شام کے اذکار کا وقت کیا ہے اور اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ اگر کوئی بھول جائے تو کیا اسے بعد میں قضا ادا کر سکتا ہے؟ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ المسا کا وقت واسع ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے، جو نماز عصر کے بعد سے عشاء کی نماز تک رہتا ہے، اور ذکر کرنے والے شخص کے لیے برابر ہے، چاہے اس وقت کے اول میں وہ ذکر کرے یا آخر وقت میں وہ ذکر کرے، سوائے اس ذکر کے جس کا رات کے ساتھ مخصوص ہونا ذکر کیا گیا ہو۔ جیسے آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے، جس نے اسے رات میں پڑھا، تو اس لیے جن اذکار کی قید رات کے ساتھ لگائی گئی ہے انہیں رات میں پڑھیں، اور جن اذکار کی قید دن کے ساتھ ہے انہیں دن میں پڑھیں۔ البتہ اگر آپ بھول جائیں تو آپ ان کی قضا ادا کریں، تو امید ہے اس پر اجر ملے گا۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا جو اذکار احادیث میں وارد ہیں، یعنی صبح اور شام کے اذکار، یہ نماز سے پہلے ہیں یا بعد میں؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس میں وسعت ہے۔ اگر وہ غروب آفتاب سے پہلے کر لیتا ہے عصر میں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اگر غروب آفتاب کے بعد بھی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر ہمیں بہت زیادہ وسعت مل رہی ہے۔ صبح کے اذکار اگر کوئی شخص صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کر دیتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اس کو بڑھاتا ہے تو وہ ضحیٰ تک لے جا سکتا ہے، ظہر سے پہلے وہ اپنے اذکار کو پورا کر لے۔ شام کے اذکار میں اگر عصر سے لے کر غروب آفتاب تک وہ اپنے اذکار مکمل کر لے تو یہ افضل بات ہے،
لیکن اگر وہ اس کو بڑھاتا ہے تو 1/3 رات تک وہ اپنے اذکار کو پورا کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔